میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. یہ سینٹ الیکشنز جو کہ دلچسپی ہمیں ہر ہفتے دیتے جاتے ہیں, جہاں پر الیکشن کے وقت سیکرٹ ہوگا ووٹ یا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پوری انویسٹڈ تھی, سپریم کورٹ نے کہا نہیں سیکرٹ تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن تو ہوگا, لیکن سیکرٹ کا مطلب دراصل مکمل سیکرٹ نہیں ہے, جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں. جس کے بعد سینٹ کے الیکشنز جب ہو گئے اور یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو نیشنل اسمبلی کے الیکٹریٹ سے ہرا دیا. اس کے بعد پھر ایک نئی دلچسپ موڑ آئی جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف گیلانی صاحب کھڑے ہوئے چیئرمین سینٹ کے لیے. تو اس ووٹنگ پروسیس میں پریزائڈنگ افسر کے خیال میں ایک خانے کے اندر ووٹ بھی غلط ہو سکتا تھا. ووٹر کی رائے کا بادی النظر اظہار نہیں تھا کیونکہ اس نے کسی خانے کے اندر کینڈیڈیٹ کے نام پہ ووٹ کر دیا, حالانکہ یہ واضح تھا وہ کس کو ووٹ کرنا چاہ رہا ہے. اس کو فارسیکل کہتے ہوئے جب پیپلز پارٹی کورٹ لے کے گئی تو اول تو 1.5 ہفتے بعد لے کے گئی, اور پھر جب کورٹ گئی تو کورٹ نے معذرت کر لی اپنی ڈسکشن کو استعمال کرنے کی. اسی کے دوران ان دا بیک گراؤنڈ یہ اب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ گیلانی صاحب جن صاحب کو چیئرمین سینٹ نہیں مانتے ان صاحب کی طرف سے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے کہ یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کے اندر مقرر پائے ہیں. حالانکہ لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل نون نے 27 اراکین کی لسٹ جمع کرا چکے تھے سینٹ میں, جو کہ اوپن اینڈ شٹ پھر اسٹوری ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس اکثریت کے علاوہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر باقی لوگوں کی گنتی کافی نہیں ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ان 27 کے خلاف 30 لوگ جمع کر لیے یوسف گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے, ایک ایسے عہدے پہ ان کو فائز کرنے کے لیے جس عہدے سے زیادہ حقدار وہ اپنے آپ کو چیئرمین سینٹ سمجھتے ہیں, اور اس کے لیے کورٹس جا چکے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے اچھا یہ 30 لوگ جمع کہاں سے کیے؟ یہ ان میں سے 21 تو پیپلز پارٹی کے اپنے تھے, اے این پی کے 2 تھے, جماعت اسلامی کا 1 تھا, 2 فاٹا کے تھے, 4 انڈیپینڈنٹس تھے. ابھی جو انڈیپینڈنٹس ہیں ادھر حقیقت بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک گروپ ہے جو کہ پی ٹی آئی سے متحد ہے. اس کے اندر سے ایسے لوگ جو کہ ویسے تو حکومت کے پاس ہوتے ہیں, انہوں نے ایک منفرد فارورڈ بلاک بنایا اور انہوں نے آ کے گیلانی صاحب کو ووٹ کر دیا. واضح رہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر سے چیئرمین سینٹ اٹھ کے اوپر آئے ہیں, اور جن چیئرمین سینٹ کے خلاف یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹیرین عمل ہونے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ایک الیکشن کو رگ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اٹھ کر گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا. وحید صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے یہ ہماری سینٹ کے اندر اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل سمجھ آئی ہے, بہت آسان ہے یہ سمجھنا, آپ بھی گواہ ہیں. کچھ شوز سے اب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 علیحدہ چیزیں, ان کو ہمیں علیحدہ سمجھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹجی کا اختلاف تھا, ایک پارٹی جو ہے وہ دھرنا یا ریزگنیشنز چاہتی تھی اور دوسری نہیں چاہتی تھی. یہ بچکانہ اور معصومانہ ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا, پورٹرے اس کو اسی طرح کیا گیا. بات یہ تھی ہی نہیں. یہی اگر بات ہوتی کہ اسٹریٹجی پہ فرق تھا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اس میں تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک پارٹی ریزگنیشنز کو صحیح عمل سمجھتی ہے اور ایک اسٹریٹجک بلنڈر سمجھتی ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ تھی جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اوورٹلی اور کمپلیٹلی سمجھ بیٹھا ہے. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کی عافیت جو ہے اسی طاقت کے سرچشمے کے ساتھ, لہٰذا ووٹ کو عزت دینا جو ہے وہ اب ان کے قریب بھی ہدف اور گولز اور ایمز میں سے نہیں ہے. اور جب کہ وہ یہ چیزیں اور یہ آئیڈیلز جو کہ پی ایم ایل نون کے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں, تو پھر ایک اور چیز بھی واضح ہو جائے کہ اب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. وہ جس کے ساتھ وہ ایک وضاحت کر دوں وحید صاحب, آپ نے کہا نا کہ وہ آئیڈیلز ووٹ کو عزت دو پی ایم ایل نون کے ہیں. یہاں پہ یہ بات واضح کرنا پھر ضروری ہے کہ یہ والے آئیڈیلز پی ایم ایل نون کے پچھلے 8 مہینوں سے ہیں, یعنی کہ you are impeaching the credibility or doubting the credibility, that's different. Right now میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک فرق تھا ہی نہیں کبھی.
یہ عزائم کا فرق تھا اور پہلے دن سے تھا. پیپلز پارٹی پہلے دن سے پی ڈی ایم کسی اور وجہ سے تھی, اور پی ایم ایل نون پی ڈی ایم میں پہلے دن سے کسی اور وجہ سے تھی. جی یعنی کہ پی ایم ایل نون کا یہ جانتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ استعفوں پہ آ کے بات اس طرح ٹوٹ جائے گی, تو انہوں نے یہ پھر بھی کیوں اس بات پہ ضد کی؟ سوال ہی, میں یہی تو میرا پوائنٹ ہے, استعفوں کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ٹوٹنے سے. میں یہی نہیں, تو پھر استعفوں کا تعلق اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے رائے کے بجائے سب کے لیے عیاں ہو جاتا نا. دیکھیں میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرا اوپینین ہے, میرے اوپینین سے جی, تو آپ کا اوپینین نہیں رہتا نا وحید صاحب, سب کو پتہ چل جاتا نا. دینے تو دیں پہلے. میرے اسیسمنٹ اور اوپینین میں یہ بات استعفوں کی تھی ہی نہیں. یہ بات سمپلی یہ تھی کہ شروع سے ہدف مختلف تھے. پیپلز پارٹی نے اپنا ہدف بنایا ہوا تھا کہ پی ڈی ایم سے وہ جو حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے سے جو کنسیشنز لے سکتے ہیں وہ لے لیں. اب اس میں کچھ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہیں اور آئندہ بھی رہنا چاہیں گے, انہیں فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہاں پہ جو جس چیز نے اختلاف کریٹ کیا ہے وہ ریزگنیشنز نہیں ہیں. وہ تو ریزگنیشنز تو ایک اوورٹ چیز ہے. میں اگین پھر کہہ رہا ہوں, میرے خیال سے اگر واقعی صرف ریزگنیشنز کی بات ہوتی اور پی 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 نے دوسری سائڈ نہ چن لی ہوتی تو آج بھی یہ معاملہ طے ہو سکتا تھا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیوں نواز شریف صاحب سے بات نہیں کی, کیوں کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے بنتے, کوشش ہی نہیں کی. کیوں نواز شریف نہیں, ایک سیکنڈ کوشش, مجھے ایک بات بتائیں, اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ نہیں جائیں گے, یعنی وہ بورڈ آف نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے, یا پھر وہ اس چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں گے نہیں؟ میرے خیال سے نہیں, لیکن اگین میں ابھی وہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ وضاحت کے ساتھ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہدف ایک تو شروع سے مختلف تھا. ایک کنورجنگ بات تھی, دونوں عمران خان کو آؤٹ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دونوں عمران خان کو آؤٹ چاہتے ہیں, کس طرح چاہتے ہیں اور اس کے بعد کی ڈسپنسیشن کیا ہوگی, اس میں they are completely and were always poles apart. They were just pretending. People's Party was just pretending. پی ایم ایل نون کو یہ پتا تو تھا. اب غلطی کیا کی پی ایم ایل نون نے, دیکھیں پی ایم ایل نون کو پتا تو تھا, اور آج بھی دیکھیں جس طرح سے ہوا پی ایم ایل نون روک نہیں سکتی تھی, کیونکہ اب آپ جا کے اگر گورنمنٹ کے لوگوں کو ہی جا کے جو انڈیپینڈنٹ بنا کے فارورڈ بلاک بنا کے جا کے لیڈر آف اپوزیشن بناتے ہیں, یہ فارسیکل مذاق کرتے ہیں جمہوریت کے ساتھ, تو میرا نہیں خیال آج پی ایم ایل نون اس بات کو روک سکتی تھی. بٹ پی ایم ایل نون ایک چیز کر سکتی تھی جو اس نے نہیں کی, جو اس کی غلطی تھی. پی ایم ایل نون نے پہلے دن سے یہ تاثر دیا عوام کو کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں رہنا اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے پی 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 زندہ باد بھی کہیں گے, گھڑی خدا بخش بھی جائیں گے, اور اگر پھر پی 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 ہم سے علیحدہ ہوتی ہے تو پھر تاثر یہی ملتا ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی. تو غلطی ایکچولی پی ایم ایل نون کی آج نہیں تھی. یہ دیکھیں آج کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ آج وہ کچھ کر پاتے. جس طرح سے یہ بات ہوئی ہے اس کو روکا, مطلب جا کے گورنمنٹ سے لوگ اگر وہ لے آئیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے. آئی تھنک غلطی پی ایم ایل لیکن پیپلز پارٹی کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ اگر اسی طرح کرنا تھا تو پھر مطلب صحیح ہے, الیکٹریٹ جو ہے وہ اتنا سمجھتی نہیں ہے, لیکن باقی ملک جو ہے وہ ان کی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کے خیال سے صوبہ سندھ میں جو لوگ کو ووٹ دیتے ہیں ان کو اس سے فرق پڑتا ہے؟ نہیں, آپ بتائیں. میں اس پہ رائے نہیں قائم کرنا چاہتا. جو ووٹر ہے میں اس کو نہیں سمجھتا. میری رائے کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی الیکٹریٹ کو. ایک سیٹ جو انہوں نے آج لی ہے پچھلے الیکشن میں, اس فیصلے سے ایک بھی سیٹ افیکٹ نہیں ہوگی. ایک بھی سیٹ افیکٹ تو نہیں ہوگی, لیکن لوگوں کو بھی تو لگے گا کہ آپ یہ کر کیا رہے تھے 2 مہینے سے. صحیح, میں نہیں مشرف بٹ صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا. اس کا جواب اتنا آسان ہے, کیا کر رہے تھے بھائی, وہ اپنا بڑھا رہے تھے, مطلب اپنا سٹیٹس بڑھا رہے تھے تاکہ کسی قابل ہو سکے کچھ کنسیشن دینے کے لیے, اور کیا کر رہے تھے. صحیح. بٹ صاحب یہ ذرا بتائیں, یہ نمبرز کس طرح سامنے آئے؟ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر نظریاتی بلاک بنا, گیلانی صاحب کو ووٹ پڑا, پھر گیلانی صاحب اب چیئرمین سینٹ کے سیٹ کے لیے اپنے آپ کو کنٹیسٹنٹ سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے. یہ کیا پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے اس دفعہ؟ محیط صاحب دیکھیں کہ یہ تو اب سینٹ کا پورا الیکشن شروع سے ہی دیکھا جائے تو ہر دفعہ جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں اور اقلیت اکثریت میں بدلی ہے.
آپ دیکھ لیں اسلام آباد کی جو سیٹ کا الیکشن تھا، ظاہر حکومت اور ان کے اتحادیوں کی تعداد قومی اسمبلی میں زیادہ تھی، وہاں پر وہ ہار گئے، حکومت ہار گئی، اور گیلانی صاحب جو اپوزیشن پی ڈی ایم کے تھے امیدوار، وہ جیت کے سینیٹر بن گئے. پھر چیئرمین سینٹ میں بھی اپوزیشن کے ایک دو سینیٹر زیادہ تھے، وہاں پر اپوزیشن ہار گئی، حکومت کے صادق سنجرانی ہو گئے. اور آج پھر اپوزیشن لیڈر میں بھی ایون اپوزیشن کے اندر ہی مقابلے میں جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی اور اقلیت اکثریت میں ہو گئی. اور مزیدار بات اس میں یہ ہوئی کہ پچھلے دو میں ایک تو یہ فرق ہے ود ان اپوزیشن، دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے ووٹ لیے تھے، لیکن یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے امیدوار یا مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں، انہوں نے تو سفیشینٹ ووٹ لے لیے جو بنتے تھے، انہوں نے حکومت کے ووٹ لے لیے. یہ ایک بڑی ہی دوسری سائیڈ کے لوگ ملا لیے، شاید ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو. صاحب انہوں نے تو اپوزیشن ہی بدل دی. آپ بتائیں اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو بنا ہی آج ہے گورنمنٹ کے اتحادیوں کے ڈسینڈنٹس، سو کالڈ ڈسینڈنٹس سے. مطلب اس سے بڑا مذاق جمہوریت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیڈر آف اپوزیشن بھی آج بناؤ رحم و کرم پہ اس پارٹی کے ڈسینڈنٹس کے، سو کالڈ ڈسینڈنٹس کے، جو کہ حکومت کے ساتھ بیٹھی. مطلب اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے کیا جمہوریت کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو پہلے بیانات کی حد تک پی ڈی ایم میں چیزیں چل رہی تھیں، تھوڑی سی لگ رہا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں وہ. اب دوسرا یہ ہوا یہ کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 24 بنتے تھے، اب بڑا ہی سارے اپوزیشن کے ملا کے پیپلز پارٹی کے پاس 24 ووٹس تھے، جن میں 21 ان کے، 2 اے این پی کے اور 1 جماعت اسلامی کا. وہاں پر ان کے بنتے تھے 28، کیونکہ انہیں بی این پی کے بھی 2 مل گئے، 2 محمود خان اچکزئی کی جماعت کے اور 2 حاصل بزینجو مرحوم ان کی جماعت کے، اور پھر ان کے اپنے 17 تھے اگرچہ، اور ان میں 1 ووٹ ان کو نہیں اپنا ملا، وہ دلاور خان سینیٹر ہے. یعنی ان کو جو 28 ملنے تھے وہ 27 مل گئے، جو کافی تھے. 26 چاہیے تھے، اگر ٹوٹل سٹرینتھ دیکھی جائے اپوزیشن کی سینٹ میں تو 26 چاہیے تھے اور 27 لے لیے، یہ کافی تھے. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ وہ جو 24 تھے انہوں نے 2 تو آزاد ملائے فاٹا کے، 4 ایک گروپ بن گیا نیا فارورڈ بلاک، جو کہ پہلی دفعہ اچھا بیسیکلی یہ بھی وہ تھوڑا سا نا، ابھی گیلانی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، تھوڑی سی ایک تو انہوں نے سچ بولا، خوشی ہوئی کہ جو پی ڈی ایم کا انہوں نے مانا کہ راجہ پرویز اشرف بیٹھے تھے، فیصلہ واقعی ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ہوگا اپوزیشن لیڈر یہ. لیکن اینڈ پہ ووٹس پہ آ کے تھوڑی سی ایک ڈنڈی انہوں نے ماری کہ جو فاٹا کے آزاد ہیں، جو 2 ووٹ انہیں ملے ہیں، ان کو انہوں نے مکس کر دیا وہ گروپ کے ساتھ جو علیحدہ ہے. ان کو بیسیکلی 6 ووٹ ملے ہیں حکومت کے. 2 فاٹا کے وہ ہیں کہ جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا چیئرمین پہ، یعنی یوسف رضا گیلانی کے خلاف ووٹ کیا. مطلب یہ جو معاہدہ وہ آزاد تھے، فاٹا کے تھے. ایک ایک کر کے چلیں. اب تو یعنی کہ جو معاہدہ تھا کہ چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ پی 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 کا، لیڈر آف اپوزیشن کا پی ایم ایل نون کا، تو یہ معاہدہ جو ہے کیونکہ قرآن حدیث نہیں تھا تو اس کی بھی ویلیو یعنی کہ بالکل جہاں پہ کرنا پڑا، جہاں پہ فائدہ ہوا، ختم کر دی گئی. یہ بات کلیئر ہو کہ یہ معاہدہ انہوں نے مانا اور یہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی. آپ دیکھیں نا کہ ابھی گیلانی صاحب جب کر رہے تھے تو راجہ صاحب سائڈ پہ ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے تسلیم کیا، چلیں کم از کم انہوں نے اس سے ایک حقیقت کو جھٹلایا نہیں. کہا کہ جب فیصلہ ہوا راجہ صاحب وہاں موجود تھے، وہ اس کو نہیں رزسٹ کر سکے، لیکن بعد میں انہیں پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم زیادہ ہیں تو اگر چیئرمین ہمارا نہیں ہوتا. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. ایک کنسنسس جب ہو گیا، پیپلز پارٹی موجود تھی اور بڑا ان کے بڑے رہنما سابق وزیر اعظم ہے راجہ پرویز اشرف، ابھی بھی ایم این اے ہیں، وہ بیٹھے تھے. تو وہ بچے تو نہیں بیٹھے تھے نا. آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہیں پیپلز پارٹی کا ہی ہونا چاہیے، جبکہ راجہ پرویز اشرف مانتے ہیں کہ یہ حق پی ایم ایل نون کا تھا معاہدے کے تحت. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی وہ بلکہ دیکھیں وہ ڈبل ہو گیا. راجہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں خاموشی سے پریس کانفرنس میں، گیلانی صاحب تصدیق کر رہے ہیں، یعنی گواہی 2 سابق وزرائے اعظم
ان کی گواہی پڑی ہے کہ واقعی ہی جب اکٹھے بیٹھے تھے کمیٹی میں تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین ہوگا مولانا کی جماعت کا اور اپوزیشن لیڈر نون لیگ اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا. لیکن راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے رزسٹ نہیں کر سکا تو اس لیے وہ خاموش رہے تو یہ ہو گیا. لیکن بعد میں ہم نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. اب یہ تو بات انہوں نے مان لی کہ یہ غلط ہوا. اچھا اب دوسرا آ جائیں جو ووٹ پڑے. دو جو ووٹ ہیں میں بتا رہا تھا کہ وہ تو مکس نہیں کرنے چاہیے. فاٹا کے اور 4 جو گروپ بنا ہے وہ علیحدہ ہیں. جو 2 فاٹا کے ہو گئے, 4 جو گروپ بنا ہے وہ انہوں نے لیڈر بنا دیا دلاور خان جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. ایک تو ادھر ہی کام خراب ہو جاتا ہے, اس کو جسٹیفائی وہ کیسے کریں گے. تیسرا جو 3 کہہ رہے ہیں کہ آزاد اس طرح نہیں, وہ باپ پارٹی کے ہیں, وہ انہی کے ساتھ ہیں, وہ گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں. انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا, انہوں نے قائد ایوان کو بھی اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے ہیں سینٹ میں ان کو ووٹ کیا. اس لیے یہ اب وہ جتنا مرضی اس میں وہ جسٹیفیکیشن پیش کر لیں. ایک تو جسٹیفیکیشن ہے جو ایک کوٹیشن مکاولی کی ہے اینڈ جسٹیفائز دا مین, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو صحیح جسٹیفیکیشن ہے اخلاقیات یا سیاسی یا اس میں وہ یہ جو 6 ووٹ ہیں وہ یقیناً وہ حکومت کے ہی ہیں, وہ ان کو ملے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی جس طرح پچھلے آپ لائر بھی ہیں, قانون جانتے ہیں اور آپ سیاست سمجھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں بٹ صاحب, آپ بتائیں کہ دیکھیں ابھی ہوا کیا, اس کو سمجھیں. یہ میگنیٹیوڈ, یہ ایوان بالا ہے. ہر پاکستانی اپنا جو ہے نا گردن اوپر کر کے عزت کے ساتھ دیکھنا چاہیے. سینٹ آف پاکستان ہے یہ. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مذاق ہوتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی گورنمنٹ کے ٹوٹے ہوئے بلکہ جان کے توڑے ہوئے لوگ اگر الیکٹ کرتے ہیں تو ہماری جمہوریت اور جو رسپیکٹ ایک سینٹ کی ہونی چاہیے, جو لوگوں کو اسپائر کرنا چاہیے کہ میں سینیٹر آف پاکستان بنوں ایک دن. بات کرتے ہیں خان صاحب بھی کہ آپ اخلاقیات معاشرے کی بات کرتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں اس پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے خیال سے جب آپ ایوان بالا میں اس قسم کے مذاق دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ مذاق, یہ آپسی مذاق نہیں ہے, یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے. یہ ہمارے اس اعتماد کے ساتھ مذاق ہے جو ہم اپنے آئین میں اور اپنے قوم میں اور اپنے سینٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, اسپائر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں, سینیٹر بنے کسی دن. اور یہ دیکھنے کے بعد کیا عزت رہ جائے گی سینٹ کی, اور کون ایک جینوئن آدمی جو سرو کرنا چاہتا ہے اس ملک کو سینیٹر بننا چاہے گا. جعفری صاحب آپ سے میں پہلے پوچھوں گا کہ ایکچوئل امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کیا مزہ. سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ عرصہ دراز سے اسی طرح ہوتے آئے ہیں. جو ایوان زیری ہے اسی کا ایوان بالا ہے, تو یہ بہت زمانے سے ہوتا آیا ہے. پچھلی دفعہ 2013 میں جو مشرف کے انڈر ایک دفعہ ووٹ ہوا تھا کہ جب فضل الرحمان صاحب ڈبے کے اوپر کھڑے تھے اور جو ووٹ دینے جا رہا تھا وہ اپنا پرچہ انہیں چیک کرا رہا تھا. لہٰذا یہ تماشا بڑے زمانے سے چلتا آیا ہے. اب بڑا اہم ہو گیا تھا کیونکہ اس طرح نمبر سپلٹ ہے کہ سینٹ کے اندر کنٹرول جو ہے وہ ایک معنی خیز چیز ہو رہی تھی. کیا رسپیکٹ ہے جمہوریت کی, کیا رسپیکٹ ہے ایوان بالا کی؟ نہیں, جمہوریت کی اتنی رسپیکٹ ہے جتنی ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھی, جو ہم نے آر ٹی ایس کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا. 2018 میں جو اس کی وجہ سے آج بھی جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے, لیکن ہو تو رہا ہے نا, تواتر سے ہو رہا ہے, تواتر سے ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ, آپ یہ آپ اتنے آرام سے اس کو ایک آؤٹریج کے اندر ایکسپریس نہیں کر سکتے. آپ نے پھر ماننا ہوگا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے, اس لیے کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ 6 مہینے چپ رہتی ہے, ایک دن جا کے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ کو ووٹ دے دیتی ہے, پھر 8 مہینے چپ رہتی ہے, پھر جب کوئی بات نہیں بن رہی ہوتی زبیر صاحب کی میٹنگ نہیں سن لیں. نہیں, یہ آج وکٹم ہے نا. نہیں جی, یہاں وکٹم آپ کے مطابق عوام ہے, اور عوام وکٹم اس لیے ہے اس لیے پی ایم ایل نون. نہیں, ایک سیکنڈ, مجھ سے آپ نے سوال پوچھا ہے نا, اب ذرا سن لیں. عوام وکٹم اس لیے ہے اس لیے کہ عوام کے چیمپئن پی ایم ایل نون نما ہے, جو کہ جب چپ رہنا صحیح لگتا ہے تو چپ رہتے ہیں. شہباز شریف صحیح لگتا ہے تو شہباز شریف سے نیگوشیٹ کرواتے ہیں. محمد زبیر صاحب صحیح لگتے ہیں تو ان سے دوستیاں کرواتے ہیں. ووٹ دینا جب صحیح لگتا ہے تو آرمی امینڈمنٹ پہ ووٹ دیتے ہیں. باتیں کرنا جب صحیح لگتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. 8 ماہ اس لیے آج ہم ایک سیکنڈ آئی ایم ناٹ فنشڈ. اس لیے ہم یہاں ہیں. ہم کیوں اس لیے یہاں ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہ جواب دینے کے بجائے کہ ایک مرا ہوا آدمی
میری گاڑی پہ ڈیوٹی کیسے دے رہا ہے, جس گاڑی کو بعد میں اپنے نام پہ ڈکلیئر کرتا ہوں, اس کا جواب دینے کے بجائے جی بھٹو کے نعرے لگتے ہیں. اس کا جواب دینے کے بجائے آپ اپنے 3 دہائیوں کی اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین باتیں کرتے ہیں. یہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیف منسٹر آپ نے بلوچستان میں چینج کرا کے ایک 544 ووٹ لیے ہوئے آدمی کو لگوایا تھا. اس وقت آپ کو ضیاء کے بچے پی ایم ایل نون والے لگ رہے تھے. کیوں لگ رہے تھے یہ سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ سے آپ کی سینٹ سیٹس بہت بڑھ گئی. یہ کیوں ہوا جی بھٹو؟ اس سب کچھ کے بعد آپ نے کیا پایا جی بھٹو؟ جب یہ سچویشن ہوتی ہے نا 2 بڑی پارٹیز کی, تو پھر آپ کا سینٹ کا یہ حال ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب جعفری صاحب ایک assumption آپ کی بات میں بھی ہے, جہاں پہ آپ ایک ہائر سٹینڈرڈ پہ ہولڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل نون کو, کہ پی ایم ایل نون نے پاکستان کی کم سے کم سیاست کے اس فیز میں آئینی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. چاہے آپ یہ ضرور کہیں کہ وہ ان کے اپنے مفاد میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی, اور آپ کا کہنا ہے کہ دورہ معیار بھی کہیں رکھا ہے کہ کہیں آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دیتے ہیں, کہیں چپ رہتے ہیں, کہیں نہیں رہتے. آپ نے یہ ساری باتیں کی, لیکن ان ساری چیزوں میں میرے خیال سے ایک آپ کا کنسیشن بھی تھا کہ اگر ہم آف لیٹ دیکھیں تو جو بھی آئینی, قانونی اور جمہوری باتیں ہیں وہ مریم نواز کی قیادت میں پی ایم ایل نون نے ہی کی ہیں, لیکن اور جہاں بھی انحراف ہوا ہے ان پرنسپل سے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہی زیادہ ہوا ہے. تو اس سٹیج آف آور ہسٹری اینڈ پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ بات تو کم سے کم آپ واضح طور پہ مانتے ہیں کہ اس وقت مریم نواز کی قیادت میں پی ایم ایل نون جو ہے وہ اس ملک کی ووٹ کو عزت دلانے کے پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک ہسٹری کو ایک طرف رکھیں. اس ملک میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ باتیں آپ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹیرین کمانڈ چینج کرنے کی, عمران خان کو آپ کٹ پتلی کہتے ہیں, اور ایک صادق سنجرانی کو آپ ہٹا نہیں پائے, اس کے خلاف الیکشن جیت نہیں پائے, اور اب اس کے انڈر لیڈر آف اپوزیشن بننے کے اوپر آپ لڑائی کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے نا یہ مقامی حکومت کے الیکشن کا انتظار کرے, وہاں پہ ایک دوسرے کو انڈے مارے. یہ اس لیول کی سیاست جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین اس ملک میں ہو سکتی ہے. باقی ہم نے دیکھ لیا یہ اسٹیبلشمنٹیرین ہیڈز تو کیا, خان صاحب تو کیا, سنجرانی صاحب کو آپ نہیں ہینڈل کر پا رہے. چلیں بریک کی طرف جائیں گے, پھر بٹ صاحب سے ذرا پوچھیں گے کہ اب آگے چلتے ہوئے یہ جو سارا آج کا پس منظر ہے جو ہم نے بات بھی کر لی, تو اب آئندہ پی ڈی ایم کدھر کھڑی ہے, پی ایم ایل نون کدھر کھڑی ہے, پیپلز پارٹی پھر اب ظاہر ہے کہ دوسرے کیمپ میں کیا جا کے بیٹھ گئی ہے یا ابھی بھی دونوں طرف وکٹ کے کھیلے گی. ان ساری چیزوں کی بات کریں گے. اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب وہ آج کل جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے دعائیں بھی ہیں, وہ کرونا کا شکار ہیں, لیکن میٹنگز جو ہیں وہ اور ان کا کام دکھانے کی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے میرے خیال سے حکومت کو جو ہے وہ پڑی بھی تھی کہ انہوں نے تصویریں کچھ ایسی شائع کر دیں. میٹنگ کس چیز کی؟ انفارمیشن منسٹری کی میٹنگ, یعنی ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ میڈیا رپورٹ صحیح ہیں, سلامت ہیں, انفارمیشن منسٹری شبلی فراز صاحب پہنچ جائے. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح سے میٹنگ ہوتی بھی ہے اور پھر تصویروں کو ایسے شائع کیا جاتا ہے جیسے کہ بڑے فخر کی بات تھی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں, اور وہاں ان کی معاونت جو ہے وہ حکومتی ٹریجری بینچز کی طرف سے ہوئی ہے, اور بی اے پی کے کچھ ممبران جو ہیں وہ بظاہر جو ہے ڈیزنٹ کرتے ہوئے ایک فارورڈ بلاک بناتے ہوئے اپوزیشن کی طرف آ کے انہوں نے پیپلز پارٹی کی مدد کی یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے. اب بٹ صاحب تھوڑا سا ہم اگر اس چیز پہ آ جائیں کہ اب اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ کیا ہوگا. پہلی دفعہ ہے کہ بڑی کوشش کی پی ایم ایل نون نے, بہت زیادہ کوشش کی, میں تو کہوں گا حد سے زیادہ کوشش کی, ضرورت سے زیادہ کوشش کی, اور اپنے مفاد کو کے برعکس بھی اس حد تک کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ پیر جوڑ کے اس کو ساتھ رکھیں, اور یہ بھی نہیں سمجھے کہ اب ان کو ساتھ رکھنے کے جو مفاد ہیں وہ نہیں ملنے والے, لیکن پھر بھی کوشش کی. آج پہلی دفعہ تھا بٹ صاحب کے پی ایم ایل نون نے بھی کھل کے کہا کہ چھرا گھونپا گیا ہے ان کی کمر میں. انہوں نے کھل کے کہا کہ اب پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کے خیال سے اب کیا یہ پی ایم ایل نون کی کچھ ریئلائزیشن ہے کہ جو اتنی امید وہ لگائے بیٹھے تھے اور امید کے خلاف بھی پھر امید لگائے بیٹھے تھے,
تو یہ فوائد جو پی 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 کو ساتھ رکھنے کے ہیں یہ illusory ہیں, یہ حقائق پر مبنی ہے ہی نہیں. اصل میں پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ ووٹ کو عزت دو یا پی ڈی ایم کو نہیں, بلکہ پی ڈی ایم کو استعمال کر کے ووٹ کا طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتی ہے, اور وہ وہاں سے کیونکہ کنسیشنز چاہتی ہے تو لہٰذا ظاہر ہے ان کی سیاست بھی اس چیز کی عکاسی کرے گی اور آئندہ بھی کرے گی. تو پھر پی ایم ایل نون اب آگے کدھر جا رہی ہے, اور آپ کے خیال سے آئندہ کے پی ڈی ایم جو ہے اس کی یونٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ حیدر صاحب بیسیکلی تو مفاد کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ نون نے مفاد بھی نہیں تھا تو پھر بھی مفاد کی ہی سیاست سب کر رہے ہیں, ان کو فائدہ ہے تھا تو اسی لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھا ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر وہ ظاہر بڑی جماعت ہے, ایک صوبے میں اہم صوبہ ہے, پیپلز پارٹی فائدہ دے ہی نہیں رہی تھی, ہر موقع پہ تو ہوا نکال دیتی تھی پی ڈی ایم سے. میرا کہنا ہے وہ فائدہ دے ہی نہیں رہی تھی کبھی, ہمیشہ جب پی ڈی ایم کا مومنٹم بنتا تھا تو ہوا نکال دیتی تھی. تو یہ تو کبھی فائدہ ہوا ہی نہیں نا پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنے کا, جو ہونا تھا فائدہ وہ تو ہوا ہی نہیں کبھی. اصل میں کچھ چیزیں تو ہیں, جیسے کل اگر آج ان کی پیشی ہوتی نیب میں تو قمر زمان کائرہ ان کے اہم رہنما ہیں, بے شک ان کے 50 ہی کارکن آ جاتے تو وہ ایک فائدہ تو تھا کہ پیپلز پارٹی ایک ساتھ جانا تھا انہوں نے مریم نواز کے. اس طرح کے چھوٹے موٹے تو ہیں فائدے, لیکن وہ ایک بڑی ادروائز آپ اپوزیشن کا اگر آپ بڑی چیزوں پہ دوسرا سر آپ بڑی چیزوں بے وقوف نظر آئیں, اگر آپ بڑی چیزوں پہ وہ آپ کی انسلٹ کر دیں, بڑی چیزوں پہ آپ کو بے وقوف دکھائیں قوم کے سامنے, تو یہ 50 بندہ کوئی فائدہ ہے آپ کے خیال سے؟ یہ تو اور لگے گا کہ آپ کی سیاسی بصیرت کہاں ہے پھر. اصل میں سر بہت ساری جگہوں پہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرح پیپلز پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا پی ڈی ایم کے ساتھ رہ کے, انہوں نے کچھ چیزیں ایسی حاصل کر لیں, لیکن یہ سب کے لیے ہے. وقت مختلف ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو کسی وقت ملے اور اس سے پہلے اس طرح کے اتحاد یا اس طرح کی اپوزیشن میں فائدے سب نے لیے ہیں. آخر میاں صاحب باہر بھی گئے ہیں, کسی طریقے سے گئے ہوں گے. سر بات نہیں ہے فائدے کی, فائدہ میں کہہ رہا ہوں ہوا نکالنے کی بات ہے. بات فائدے کی, فائدے تو سب لیتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پی ڈی ایم کو کمپرومائز کس نے کیا ہے؟ پی ایم ایل نون نے فائدے لیے, کمپرومائز تو نہیں کیا نا. جے یو آئی ایف نے فائدے لیے, کمپرومائز تو نہیں کیا نا. وہ تو صحیح بات ہے, کوئی موقع نہیں ملا, ورنہ آپ دیکھے تو دیکھتے. جب یہ تو مفروضہ ہے نا, یہ کہ فائدہ اگر موقع ملتا تو پی ایم ایل نون پی ڈی ایم کو تباہ کر دیتی ہے. یہ تو مفروضہ ہے بالکل ہی, مطلب اس پہ تو آپ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. چلیں اس کو فائدہ نہیں مجبوری سمجھ لیں کہ مجبوری یہ تو ہے. اب آپ فرض کریں مسلم لیگ نون اکیلے یا جے یو آئی ایف یہ اتنا زیادہ کوئی اتنا کر نہیں سکتے. ایون دیکھیں سب اکٹھے بھی تھے تو کچھ ان کے جلسے جو ہیں وہ اس طرح ان کا امپیکٹ نہیں آیا, کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہوئے. اصل میں یہی بات تھی جس پہ اگر پازیٹیولی سوچا جائے تو زرداری صاحب کا ہاتھ اوپر ان کی میٹنگز میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح لوگ خود نہیں نکلے اور سڑک گرم ہم نہیں کر سکے. اگرچہ ان کی نیت شاید ہو کوئی کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے حکومت اور وہ ساتھ چلنا چاہتے ہیں, وہ آپ کھل کے کہہ بھی رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باقی جماعتیں کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈینری کام اپوزیشن میں نہیں دکھا سکیں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پی 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 صحیح کہتی ہے, میں کہہ رہا ہوں نا استعفے, میں پیپلز پارٹی کی ہر بات سے اگریڈ ہوں سوائے ایک بات سے, اور وہ بات یہ ہے کہ وہ جان کے پی ڈی ایم کی ہوا نکال دیتے ہیں جب پوائنٹ آتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اسٹریٹجی صحیح ہے, میں کہتا ہوں ان کی صحیح ہے, ان کی غلط ہے, میں کہتا ہوں ان کی غلط ہے, میں کہتا ہوں ان کی صحیح. لیکن وہ مطلب اتنی ہمت کیوں نہیں ہے وحید صاحب کہ جب پی ڈی ایم کے ساتھ ایک دفعہ کیا ٹھیک ہے, سب کو شوق ہوا, جب یہ دوسری بار ہو رہا ہے تو پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی تو تھوڑی بہت ہمت ہونی چاہیے, یا تیسری بار ہو رہا ہے تو پی ڈی ایم کے اندر بھی تھوڑی بہت ہمت ہونی چاہیے نا. یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ذرا اپنا چھرا اپنے پاس ہی رکھیں, آپ ٹھیک ہے کمر میں گھستے نہیں ہیں, ہم پیچھے آتے آپ کے چھرے میں گھس جاتے ہیں. 100% agreed with that, 100% تو پھر مطلب پیپلز پارٹی یہاں میں اختلاف نہیں کر رہا پی 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 کی اسٹریٹجی سے, ماں سوائے اس چیز کے کہ بھائی پی ڈی ایم میں رہ کے پی ڈی ایم کے مفاد کی سیاست تو کریں, اپنی کریں, کہ ہم جلسے نہیں کریں گے, ہم دھرنے نہیں کریں گے, کہیں خیال میں پی ڈی ایم کی مفاد کی سیاست ہے کہ ان کے خیال میں پی ڈی ایم کی مفاد کی سیاست یہ ہے کہ اگلا پرائم منسٹر بلاول ہو.
جس طرح پی ایم ایل کے خیال میں پی ڈی ایم کی مفاد کی سیاست پی ڈی ایم کا مفاد نہیں ہے نا اس میں, ووٹ کو عزت تو ہے ان کا تو کہنا نا, نہیں وہ دلوا دیں گے ووٹ کو عزت. آپ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں. مریم نواز جو اتنی محنت کر رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بن جائیں اسی طرح کے سسٹم میں وداؤٹ چینجنگ. فی الحال تو وہ جو محنت کر رہی ہے نا وہ ابھی سنجرانی صاحب کو بھی نہیں ہٹا پاتا. آپ پرائم منسٹر کی باتیں تو رہنے, مطلب بزدار صاحب ابھی تک چیف منسٹر پنجاب, لہٰذا یہ تو رہنے تھے وہ محنت کیوں کر رہی تھی اور کیا محنت کر رہی تھی اور ان سب لوگوں نے کیا محنت کی ہے. میرا کہنا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی کہ نو کانفیڈنس لائیں پنجاب میں, نہیں کریں ریزگنیشن نہیں دیں. کیوں کہتی وہ کیوں کہتی جب اسے پتا تھا پنجاب میں نو کانفیڈنس لانے سے کامیاب ہو جائے گا تو وہ کیوں کہتی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی. بھائی دیکھیں مجھے میرا اختلاف پیپلز پارٹی کی ان باتوں سے نہیں ہے کہ ریزگنیشن نہیں دینی چاہیے اور نو کانفیڈنس لانا چاہیے, ان کا حق ہے یہ, لیکن پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے یہ کرے نا. یہاں پہ تو بات یہ کہ پی ڈی ایم کی ہوائیں نہیں وہ رہنا چاہتے ہیں بھائی صاحب, وہ رہنا چاہتے ہیں. وہ پی ڈی ایم از خود جو ہے جس طرح میں نے کہا نا, پی ڈی ایم از خود پیچھے آتے آتے ان کے چھرے میں گھس جاتی ہے. وہ پی ڈی ایم میں رہنا ابھی بھی چاہتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں ہم سے استعفے نہیں مانگو, ہم سے کوئی بہت زیادہ اصلی کام نہیں کرواؤ, اور اگر آج بہت زیادہ تیز ہو جائے گی تو ہمارے بڑے مشکل کیسز ہیں. I completely disagree with you کہ دیکھیں وہ پی ڈی ایم میں رہنا چاہتے ہیں تو جب ہوتا اگر وہ اپنی اسٹریٹجیز کو امپلوائے کرتے. یہاں پہ ایکچولی جو ہوا ہے بھائی آپ جا کے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جا کے ٹریجری کے ووٹ سے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں. کیوں نہیں بن سکتے؟ کر لیا کل. بھائی صاحب دیکھیں آپ جمہوریت کی خدمت کریں, آپ عمران خان کی باتیں چھوڑیں, آپ مطلب عمران خان سے اوپر جو انکانسٹیٹیوشنلی لوگوں کا الزام لگایا جاتا ہے ان کی باتیں چھوڑیں, آپ سنجرانی صاحب کی باتیں چھوڑیں, آپ یہ بزدار کو ہٹا کے دکھا دیں. مطلب آپ کیا باتیں ہیں, یہ کیا سچویشن ہے بھائی؟ تو ہٹائیں, آپ نو کانفیڈنس سے ہٹائیں. پیپلز پارٹی اپنا موقف رکھ کے ود ان پی ڈی ایم بھی یہ کر سکتی تھی, ٹریجری کے ووٹ لے کے لیڈر آف اپوزیشن بننا ایک علیحدہ بات ہے. اس میں مزہ زیادہ ہے, اس میں ذرا تڑکا زیادہ ہے. دیکھیں نا آپ یہ نہیں کر سکتے یار, آپ ٹریجری کے ووٹ لے کے نہیں بنا سکتے لیڈر آف اپوزیشن. یہ مذاق ہے آئین کے ساتھ, یہ مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ. ہاں وہ مذاق آپ کو ابھی لگ رہا ہے, یہ مذاق کی دونوں مل کے پچھلے 5 سالوں سے کر رہے ہیں ہم, اسی لیے اس مسئلے میں. جی بٹ صاحب. اچھا اس میں تو کوئی حیدر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے وہ بالکل ہی صحیح, وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ ہوگا حکومت کے ووٹ لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ عہدہ دیکھیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, ووٹ انہیں گورنمنٹ کے ملے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں چوتھی دفعہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جب بلاول بھٹو زرداری نے پہلی جو وار کیا تھا اور کہا تھا میاں صاحب آپ نے تو نام لینا شروع کر دی, یہ تو طے نہیں ہوا تھا. اس دن آپ کے پروگرام میں ہماری بڑی بحث بھی 2-3 پروگرامز میں ہوئی تھی اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اٹس اوور, یہ اب ختم ہو گیا اور یہ ایسے ہی اب. لیکن اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے چھوڑا تو نہیں, ساتھ لے کے چلے. اس کا مطلب ہے مجبوری تھی. اس کے پھر کچھ دنوں بعد پھر بلاول کہتے ہیں کہ ہم نے تو انتشار کی سیاست نہیں کرنی بھائی, یہ تو انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. پھر وہ ساتھ رہے. تیسرا آیا کہ آپ کو سیدھی سنا دی زرداری صاحب نے, مطلب تو نہیں ہے کہ میں اپوزیشن میں اور ٹریجری کے ووٹ لے کے بناؤں لیڈر آف اپوزیشن. اگر آپ کو نون سے اختلاف ہے آپ پی ڈی ایم چھوڑ دیں. اگر آپ اپوزیشن کی پارٹی ہیں تو آپ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے. اگر آپ ٹریجری کے ووٹ, وہ تو بحث ہی نہیں ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ تو غلط کیا انہوں نے. وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ہم نے طے نہیں کیا تھا, ہم انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے, آپ یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ کے پھر کیا تھا. گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے 1.5 مہینے کے لیے چلے گئے تھے. سر پیپلز پارٹی تو اس وقت کون سی حد رہ گئی ہے پہنچی ہے, وہ تو اس کی وہ تو پکڑائی نہیں دے رہی اس وقت. وہ تو خان صاحب سے کہیں آگے جا رہے ہیں. آپ چاہتے کیا ہے مطلب اور آگے کیا کرے گی؟ مطلب وہ تو جو بائیڈن کی حکومت گرا دے گی, وہ بورس جانسن کی حکومت تو بالکل کسی کو. لیکن یہ دیکھیں نا زرداری صاحب پہ باری, اب زرداری جو ہیں وہ اپوزیشن پہ باری, اور آج انہوں نے اپوزیشن کو شکست دی ہے. کیسی زبردست شکست ہے, حکومتی ووٹ سے اپوزیشن کے اندر ایک اپوزیشن نے دوسری اپوزیشن کو شکست دے دی اور اپوزیشن لیڈر صحیح بات ہے.
سبحان اللہ. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم وہی صاحب ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ 27 ووٹ نون کے تھے اور آپ مانتے ہیں کہ پھر بھی پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ ووٹ ملے حالانکہ 27 ووٹ نون کے لیے رجسٹرڈ تھے, تو آپ مانتے ہیں کہ جو ابھی 2 ہفتے پہلے چیئرمین سینٹ بنا ہے اس کو وہ عددی اکثریت نہیں تھی جو ووٹنگ پروسیجر کہتا ہے کہ تھی, یعنی کہ وہ عملی طور پہ ایک مائنورٹی چیئرمین سینٹ پتہ نہیں کس طرح بن گیا. لہٰذا ہم کس سچویشن میں یہ ایک جوک اپون جوک پہ شاید کھڑے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دیکھیں گے کہ نیب کے اندر 26 تاریخ کو پیشی تھی, اپنی ہو رہی کووڈ کی وجہ سے. بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. 26 مارچ کو لانگ مارچ ہونی تھی. جب ہونی تھی لانگ مارچ, جب مارچ کے شروع میں لانگ مارچ نہیں ہوئی کیونکہ مارچ کے شروع میں وہ سینٹ الیکشنز ہو گئے جو ہونے نہیں تھے, کیونکہ جنوری میں حکومت نے جانا تھا, پھر فروری میں حکومت نے جانا تھا, پھر سب کچھ نہیں ہوا تو مارچ کے اندر اعلان ہوا کہ ہم سینٹ الیکشنز تو لڑیں گے لیکن پھر 26 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے. 26 مارچ کو جب لانگ مارچ نہیں ہونے کا اعلان ہوا تو نیب نے مریم نواز صاحبہ کو ایک پیشی کے لیے بلا لیا. تو اب لانگ مارچ تو ہونی نہیں تھی کیونکہ پی ڈی ایم تو اس وقت جو کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ہم نے شو کے پچھلے 2 حصوں میں بات کی ہے. تو بچی ایک لاسٹ چانس یہ کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب سب پی ڈی ایم والے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گے نیب میں پیش ہونے کے لیے. تو پہلے تو نیب نے بڑا شور مچایا, یہ ریڈ زون بن جائے گی, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر نیب کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ 31 سے ہمارے قانون کا دیکھیں کہ اگر کوئی قدغن ڈالتا ہے نیب کی کارروائی میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر وہ پیشی کو مؤخر کر دیا. بٹ صاحب کیا ہوا؟ پہلے تو بڑا آسانی سے ایک بندہ گیا, 2-4 باہر کھڑے تھے, وہ جا کے پیشی میں گئے, گرفتار ہو گئے, نہیں ہوئے واپس آ گئے. اب ایک تو تھوڑا ٹریلر پچھلی دفعہ اگرچہ اکیلی تھی مسلم لیگ نون تو ایک تھوڑا سا ہنگامہ ہوا جب مریم نواز نیب پیشی میں گئیں, لیکن اس مرتبہ تو جس طرح پہلے اکٹ ہو گیا تھا اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ایون وہی بات کہ پیپلز پارٹی چلیں اتنا تو صحیح کہ وہ اس معاملے میں وہ ساتھ کھڑی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مریم نواز کے ساتھ جائیں گے. تو یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ادھر معاملات نظر آ رہے تھے سیدھا ہنگامہ نہیں رہا اس طرح. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اریسٹ کرنا تھا, انہوں نے نوٹس بھیجا اور اتنا وقت دیا کہ وہ بیل لے لیں, اور انہوں نے پیشی 26 کی رکھی تھی اور انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ پچھلی ہیئرنگ پہ جو ہوا ہے تو اس دفعہ تو اور زیادہ ہوگا. آج تو مریم نواز بہت زیادہ بڑی لیڈر ہیں اس دن سے, تو آج یہ چیزیں انہیں نیب کو نہیں پتا تھی. آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب یہ فورسیبل نہیں تھی چیزیں, کیا مطلب مذاق اڑایا انہوں نے؟ نہیں, 2 چیزیں ہیں اس میں. جی وہ تو ثابت ہو گیا مذاق بنا بھی. 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو بالکل یہ کسی کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے وہ پیشی میں آئیں گی. مسلم لیگ نون کی حد تک انہیں تھا اور وہ شاید اس کو ہینڈل کر لیتے. سر یہ کیسے فورسیبل نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ آ سکتے, اور نہیں بھی آتے تو نون جو ہے پچھلی دفعہ سے زیادہ لوگ آنے تھے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نیب کے لیے یہ فورسیبل نہیں تھا, ختم ہو گیا, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں. لو انٹلیکٹ کی بات پہ ہم شو ختم کرتے ہیں. خیر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, @hadvi10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @jfrwi میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, نہیں مشرف بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہم آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل ایک بار پھر ہفتے کے روز 7:05 پہ آپ کے سامنے حاضر